السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں خبر کے ساتھ، میں ہوں علی سرور۔ جمعیت علماء اسلام کا پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد نہ کرنے کا فیصلہ، یہ خبر سامنے آئی ہے کہ پارلیمنٹ میں آزاد حزب اختلاف کا کردار ادا ہم کرتے رہیں گے، حکومت کا حصہ نہیں بنیں گے۔ بوقت ضرورت تحریک انصاف کے ساتھ تعاون کرنے یا نہ کرنے کا تعین ہوگا، یعنی کہ دیکھتے رہیں گے سچویشن کس طرف جا رہی ہے، تو ہر سچویشن کے لحاظ سے گفتگو ہو سکتی ہے، بات چیت ہو سکتی ہے، یہ چیزیں سامنے آئی ہیں۔ جبکہ جے یو آئی کا کناز معاملے پر تحریک کو تیز کرنے کا بھی فیصلہ کیا ہے۔ 24، 25، 26 اپریل کو جلد سے کر کے سندھ پنجاب بارڈر کو بند کرنے کی بھی بات کی ہے۔ اس سارے معاملے پر ہم بات کریں گے، کیونکہ ایک طرف کنالز کا ایشو ہے، دوسری جانب تحریک انصاف جو اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت بھی ہے، عددی برتری ظاہر ایوان میں حاصل ہے انہیں۔ عمر ایوب صاحب اپوزیشن لیڈر ہیں، انہوں نے کہا کہ زرداری صاحب نے سندھ کا پانی بیچ دیا اور اب آنسو بہا رہے ہیں۔ اچھا صاحب نے تو اس سے بھی آگے گئے اور وہ کہتے ہیں اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی جائے۔ اس پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں فردوس شمی نقوی صاحب، پاکستان تحریک انصاف کا سینئر رہنما، مفتی کفایت اللہ صاحب، جے یو آئی فے کا سینئر رہنما۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ مفتی صاحب، آپ کی جانب سب سے پہلے اس لیے آؤں گا کہ آپ یہ خبر ایک چل رہی ہے، اس کی تصدیق یا تردید کیجئے گا کہ آپ کی پارٹی نے پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، یہ صحیح خبر ہے؟ ہاں صحیح ہے سر، وجہ کیا ہے اس کی کہ ان کے ساتھ اتحاد نہیں کریں گے آپ؟ دیکھو، ہماری الگ پارٹی ہے نا، ضمنی پارٹی تو ہے نہیں، بغل بچہ، ہم فیصلوں میں آزاد ہوتے ہیں، تو ہماری شناخت بھی الگ ہے، کیونکہ پی ڈی ایم میں بھی حصے دار تو تھے نا اپنے مقاصد۔ یہ پی ڈی ایم میں جس طرح حصے دار تھے آپ، تو یہ بھی ایک اپوزیشن کی ایک الائنس بننے جا رہا تھا، جس بڑا پر امید تھے پی ٹی آئی کے لوگ، تو شاید آپ ساتھ ہوں گے ان کے۔ وہاں تو 15 سال گالیاں بھی تو میں سنی ہے نا بھائی۔ جی کیا فرمایا سر آپ نے؟ 15 سال گالیاں بھی ہمیں سنی ہے نا، پی ڈی ایم والے نے گالیاں تو نہیں دی۔ اچھا، تو اس کا مطلب ان کے ساتھ کسی بھی طور پر اپوزیشن میں آپ اپوزیشن کا جو کردار ہوتا ہے وہ ادا نہیں کریں گے؟ کیس ٹو کیس تو ہوگا، اندر ہم ایوان میں ہیں، ہمیں ان کی ضرورت پڑے گی، انہیں ہمیں ہماری ضرورت پڑے گی، لیکن وہ ایک کیس ہے نا۔ اب دیکھیں ہمارا سٹینڈ ہے واضح فلسطین کے بارے میں، تو اتنا واضح سٹینڈ ان کا نہیں ہے۔ مجھے ان کی آواز نہیں آ رہی ہے۔ اچھا، قرارداد لائیں گے تو ان کو اور موقف ہوگا، یا اس کے الفاظ کو آگے پیچھے کریں گے، تو میرے خیال میں شناخت الگ ہونے کی وجہ سے ہمیں الگ الگ تحریک چلانی چاہیے، اس پر کوئی اچنبے کی بات تو ہے نہیں۔ اچھا، الگ الگ تحریک چلانی چاہیے، آپ لوگوں نے جو مشاورت کی اس میں یہ فیصلے ہوئے، تو اس میں مفتی صاحب ایک طرف تو آپ نے کہا الگ الگ تحریک چلائی جائے، ایک اور دوسرا آپ کا فیصلہ ہے کہ جی فوری انتخابات کی جو بات آپ بار بار کرتے ہیں اس پر ابھی بھی قائم ہیں آپ؟ ہاں، ہمارا مطالبہ شروع دن سے ہے، بلکہ ہم تو 2 دفعہ ڈسے ہوئے ہیں۔ 2018 کے ڈسے ہوئے ہیں، اس وقت وہ جو بینیفیشری تھے وہ پی ٹی آئی والے تھے، جی، اور 2024 میں ہم ڈسے ہوئے ہیں، تو اس وقت بینیفیشری نور اپنی پارٹی والے ہیں۔ ہم تو اپنی جگہ پہ کھڑے ہیں، ہمارا موقف جو ہے وہ اصولی ہے اور ٹھیک موقف ہے دونوں انتخابات کے بارے میں۔ اب ان دونوں کا الگ الگ موقف ہے۔ اچھا، 2018 میں جن لوگوں سے ڈسے ہوئے تھے انہی سے 24 میں بھی ڈسے ہیں آپ؟ جی ہاں، بالکل۔ تو ان لوگوں کے خلاف پھر کوئی ابھی تک آپ کی کوئی تحریک نظر نہیں آئی سر؟ مجھے تو ہوئے ہیں، اب وہ بندوق تو نہیں اٹھا سکتے مارنے کے لیے، لیکن میں کسی کر دوں۔ اچھا، آواز کا ایشو ہے تھوڑا سا آپ کا سر، تو آپ کا جملہ سمجھ میں نہیں آیا، لیکن فردوس نقوی صاحب اگر سن رہے ہیں، فردوس نقوی صاحب یہ ابھی بات ہو رہی ہے، مفتی کفایت اللہ صاحب بھی موجود ہیں اور پی ٹی آئی کی، اب میں چاہوں گا آپ اس حوالے سے ضرور بات کیجئے کہ جے یو آئی نے تو پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پارلیمنٹ میں آزاد حزب اختلاف کا کردار ہم ادا کرتے رہیں گے اور وقت بہ وقت جو ہے تحریک انصاف کے ساتھ تعاون کرنا ہے یا نہیں کرنا اس کا فیصلہ ہوتا رہے گا۔ یہ دیکھیں، یہ ان کا فیصلہ ہے، ہم اس کے احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ہر پارٹی کو اپنے فیصلے کرنے کا اختیار ہے۔ ہم نے تمام سیاسی جماعتوں کو دعوت دی ہے کہ اس وقت ملک کے جو حالات ہیں اس کے لیے بہتری لانے کے لیے ضروری ہے کہ متحد ہو جائے۔ جو کچھ 26ویں ترامیم کے نتائج آئے ہیں، جس میں سے سب سے بڑا مسئلہ آزاد عدلیہ کا ہے، وہ ایک اپنی جگہ ہے۔
جس طریقے سے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنا کردار ادا کیا ہے، جمہوریت خطرے میں ڈل چکی ہے. اس سے پہلے 90 دن میں الیکشن نہ کرا کے غیر آئینی طریقے سے سینسس اپروو کرا کے ایک دفعہ پھر اس رجیم نے ثابت کیا ہے کہ آئین کی کوئی حیثیت نہیں ہے پاکستان میں. اور خود جس طریقے سے حکومت چلائی جا رہی ہے اس سے بھی واضح ہے کہ آئین کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جب کوئی بھی حکومت بغیر کسی اصول کے، بغیر کسی اکاؤنٹیبلٹی کے چلے گی تو پھر ملک کے اندر وہی حالات ہوتے ہیں جو بلوچستان میں نظر آ رہے ہیں، اور کے پی کے میں بڑی تیزی سے اس کی طرف بڑھ رہے ہیں. اور سر یہ جو پہلے بھی ہم ان حالات سے یہ ملک گزرا ہے، 2 لاکھ بھی ہوا ہے. اب بھی سب کو پتا ہے کہ کچھ لوگ وکٹ کی دونوں طرف کھیلنا پسند کرتے ہیں. میں نام نہیں لینا چاہتا، وہ جماعتوں کا کردار خود وقت کے ساتھ واضح ہو جائے گا. بڑی بڑی جماعتیں ہیں اس کے اندر. جب وکٹ کی دونوں طرف کا اشارہ ظاہر ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی کی جانب تو نہیں ہے نا آپ کا؟ جی دیکھیے، عقل مند کے لیے اشارہ کافی. مجھے اگر مولانا صاحب کی پارٹی کا نام لینا ہوتا تو میں لے دیتا. میں تو کہتا ہوں آدمی جو ہے اس لحاظ سے نہیں، ان کے کردار کے ذریعے پہچانے کہ وہ دونوں طرف کھیل رہے ہیں یا ایک طرف کھیل رہے ہیں. مولانا صاحب اگر ایک طرف کھیلنے کے عادی ہیں تو وہ اس فہرست میں نہیں شامل، اور اگر وہ لوگوں کے لحاظ سے تاریخی طور پہ دونوں طرف کھیلتے ہیں تو وہ اپنے جس نتیجے پہ پہنچنا چاہے پہنچے. میرا کام لوگوں میں شعور دینا ہے. بہت ساری جماعتیں اس وقت نظر اپوزیشن کی آتی ہیں لیکن کام کسی اور کے لیے کر رہی ہوتی ہیں. ایسی جماعتوں کو آپ پیپلز پارٹی کو کیا کہیں گے؟ پیپلز پارٹی تو اپوزیشن میں نہیں ہے سر، وہ تو ظاہر ہے. پیپلز پارٹی جو ہے نہ وہ گورنمنٹ میں نہ اپوزیشن میں. کمال ہے نا سر، آئینی عہدے تمام لیے ہوئے ہیں انہوں نے. آپ کاؤنٹ کرتے ہیں؟ ارے ان سے آپ پوچھے، ان سے کہیں، وہ کہتے ہیں ہم گورنمنٹ ہے. وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم تو گورنمنٹ نہیں ہے. اچھا سر، یہ جو آپ نے 2-3 باتیں کی، آپ نہ گورنمنٹ ہے نہ اپوزیشن ہے، تو آپ کیا ہیں؟ نہیں، اپوزیشن میں تو نہیں ہے ظاہر ہے، وہ نہ اپوزیشن بینچوں میں بیٹھتے ہیں، حکومت میں شامل سمجھیے. پیپلز پارٹی آپ پوچھ لیجئے، کسی ایک آدمی کو پیپلز پارٹی کے بلا لیجئے، پوچھ لیں کہ آپ گورنمنٹ ہے. بلاول نے تو کہا کہ جی ہم جب تو تمہاری جمہوریت میں اپوزیشن میں نہیں ہوتا تو گورنمنٹ میں ہوتا ہے. اچھا چلیں، اس پہ وہ نہیں بوجھ اٹھانا چاہ رہے ہوں گے، لیکن یہ جو بات کی مفتی کفایت اللہ صاحب، وہ تو کہہ رہے ہیں جی ٹھیک ہے، آپ کا اپنا فیصلہ ہے اتحاد کرنے یا نہ کریں، لیکن اپوزیشن جماعتیں اور دیگر جماعتوں کی جانب انہوں نے اشارہ بھی کیا کہ جی ایک طرف کھیلنا چاہیے، وکٹ کے دونوں طرف نہیں کھیلنا چاہیے. اور دوسری بات 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے بھی تحفظات ہیں ان کے. جمہوریت خطرے میں نظر آ رہی ہے پی ٹی آئی کو. آپ کو بھی ایسا ہی نظر آ رہا ہے سر جمہوریت خطرے میں؟ فردوس صاحب نے تو 26 کی بات نہیں کی، وہ آپ کی اپنی شرارت ہے نا. نہیں سر، نہیں، آپ کو آواز نہیں پہنچی سر. انہوں نے کہا 26ویں آئینی ترمیم کے نتائج کی بات کی. بات کا جواب دینا چاہتا ہوں. جی ہم نے اپنے پارٹی بنائی ہے اپنے مقاصد کے لیے. ہم اب جہاں ہمارے مقاصد حاصل ہوں گے ہم اس کے لیے کام کریں گے. ہماری الگ شناخت ہے، نظریاتی جماعت ہے. سر اپنے مقاصد سے مراد میں بولوں یہ بات اگر پوری ہو جائے تو اب ہم اگر آواز نہیں آ رہی مولانا صاحب کی، مفتی صاحب کی، تو آپ پھر سوال پوچھیں گے تو جواب بھی نہیں دے سکوں گا. اگر والیوم کچھ ایڈجسٹ کرا سکے. جی میں کرا رہا ہوں سر، میں کرا رہا ہوں. اب آئے گی سر، آپ دیکھیے گا. جاری رکھوں؟ جی جاری رکھیے سر. میں عرض یہ کرتا ہوں کہ اپنے مقاصد کے لیے سیاست کرنا، اگر وہ دونوں طرف کھیلنا ہے تو یہ انہی کی اصطلاح ہے، انہی کو مبارک ہو. میں کوئی کمنٹ نہیں کرنا چاہتا. اب ہم سیاست کرتے ہیں نظریاتی، ہمارا حجم اتنا ہی ہے تو ظاہر سے ہم شرطیں لگائیں گے، آپ یہ مانو تو ہم یہ مانیں گے. ہمارا یہ خیال تھا 26 آئینی ترمیم کے بارے میں کہ ہم نے وہاں 7 چیزیں گین کی ہیں اپنے مقاصد کی، اور ان کو 56 کلاس سے 34 پہ لائے. ہم تو اس کو کامیابی سمجھتے ہیں. جب ہم نے کامیابی کی تو پھر ہم نے وعدہ کیا ہم آپ کو ووٹ دیں گے. ہم اس کو بالکل ٹھیک سمجھتے ہیں. اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ آپ اسی زبان میں بولو جس زبان کے اندر عمران خان بولتے ہیں، تو
تو پھر ہم نے الگ جماعت کیوں بنائی ہے اور ہم آپ کے وزیر اعظم بنانے کے لیے تاریخ چلائیں؟ تو یہ کون سا مقصد ہوا؟ ہم تو اتنے زیادہ شکست دل ہیں کہ 15 سال ہم نے گالیاں سنی، اور پھر جب ہم ایک دوسرے سے ملتے تھے کسی بھی آدمی نے اخلاقی جرات نہیں کی کہ ہمیں سوری کرے کہ جو 15 سال ہم نے گالی دی ہم سے غلطی ہو گئی، کسی نے نہیں کہا. سر انہوں نے بھی سوری نہیں کیا. سنانا چاہتا ہوں، سنیے جلدی نہ کریں کہ قوم کو فائدہ ہوگا. پھر دوست صاحب کو ایک شعر سنانا چاہتا ہوں. جی آپ سے سوری کرنے سے آپ کی عزت میں کمی نہیں آتی تھی. دیکھو اگر آپ نے وہ گالیاں دی آپ نے ٹھیک کیا تو پھر آپ اتحاد نہیں کرو، غلط کیا تو سوری تو کہنا چاہ رہا. شاعر کہتا ہے کہ جو عالی ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں، سراہی سر کر بنا کرتی ہے پیمانہ. میں باقاعدہ دیکھتا رہا جو لوگ آتے تھے جاتے تھے مولانا صاحب کے پاس، ان میں سے کوئی آدمی اٹھ کہے گا کہ یار 15 سال ہم سے بہت برا ہوا، ہم نے مولانا صاحب قریب سے دیکھا تو بہت نفیس آدمی ہے، بہت اچھے آدمی ہے. ایسا نہیں ہوا. اب آپ ایک ساتھ جانا چاہتے ہیں اور آپ 15 سال گالی بھی دی اور آپ سوری بھی نہیں کرنا چاہتے، تو ہمارے کوئی بغل بچہ تنظیم تو نہیں ہے نا، ہماری آزاد لوگ ہیں. ہم پھر اتحاد بھی کرتے ہیں تو اپنے نظریاتی مقاصد کے لیے کرتے ہیں، الگ بھی ہوتے ہیں تو نظریاتی مقاصد کے لیے الگ ہوتے ہیں. لہٰذا میرے خیال میں ان پر اگر یہ ناراض ہوں گے تو یہ بیجا ہوگا. نقی صاحب آواز آئی آپ کو؟ جی مجھے آئی، میں اگر اجازت دیں تو جواب دے دیتا ہوں. مولانا صاحب سر یہ تو پہلی چیز ہے کہ جب ہم آپ کے در پہ آئے تو اس سے کیا نظر آتا ہے، ہر رہی شعور آدمی سمجھ جاتا ہے کہ جب کوئی کسی کے در پہ آتا ہے تو وہ کسی مقصد کے لیے آتا ہے، کوئی سوالی بن کے آتا ہے، کوئی بیانیہ لے کے آتا ہے. ہم یہ نہیں ہے کہ ہم نے جو 15 سال کیا نہیں کیا، ہمارے اور آپ کے درمیان ایک مقصد ہے، وہ اپنے ملک کی فلاح اور بھلائی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کا تعاون چاہیے وہ مقصد حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ اس وقت ایسے ظالم لوگ براجمان ہو گئے جو ملک کو پیچھے کر دیا ہے جنہوں نے، اور اپنے ایگو کو آگے کر دیا ہے، اور ملک فاشزم کا شکار ہے. غیر جمہوری طریقے اپنا لیے گئے ہیں، آئین کی دھجیاں اڑا دی گئی ہیں، عدلیہ کو پامال کر دیا گیا ہے. انفیکٹ عدلیہ کو آزاد عدلیہ کہیں سے اب کہا نہیں جا سکتا. اب اس آزاد عدلیہ کے ٹوٹنے میں 26ویں آئینی ترمیم کا کتنا بڑا کردار ہے. آپ کی چاہے نیت ہو یا نہ ہو، لیکن جب تاریخ لکھے گی تو لکھے گی یہی کہ 26ویں آئینی ترمیم جو ہوئی ہے اس کی وجہ سے پاکستان کی آزاد عدلیہ کو بہت زیادہ جھٹکا پڑا. یہ ایک ٹرمینالوجی ہے جسے کہتے ہیں کورٹ پیکنگ. جتنے ججوں کی تعداد ایک دم بڑھائی گئی، سینیورٹی کا خیال نہیں رکھا گیا، ساری چیزیں جو ہے وہ دور کر دی گئیں. جونیئر ججز کو جو ہے وہ لا کے بٹھا دیا گیا، سینئر ججز کو جو ہے وہ فورس کیا جا رہا ہے کہ وہ بینچیں چھوڑ دیں، اور 2 کو چھڑوائیں بھی. اب یہ ساری چیزیں کسی بھی عدلیہ میں ہوں گی تو اس عدلیہ کا وقار تو بلند ہونے سے رہا. اب نہ تجربے کار لوگ، ایسے لوگ جو 100 روپے کے اسٹیمپ پیپر پہ ایک ایسے آدمی کو رہا کر دیتے ہیں، جانے دیتے ہیں جس نے اپنے دفاع میں صرف ایک ہی چیز دی تھی، قطری خط. آج وہ بھی سپریم کورٹ کے جج بن گئے. ایک جج صاحب ایسے ہیں وہ آئینی کورٹ کے چیف جسٹس بن چکے ہیں جنہوں نے میجورٹی ججمنٹ آنے سے پہلے مائنورٹی کا ججمنٹ لکھ دیا کسی کے حکم پہ، انتظار نہیں کیا، اور وہ ججمنٹ بھی 9 اور 2 کا تھا. وہ ہو گئے آئینی عدالت کے جج. تو یہ آپ کہہ رہے ہیں 26ویں ترمیم جو تھی اس کے یہ نقصانات ہوئے. مفتی صاحب آپ نے جو بات کی اس کا جواب تو انہوں نے دیا کہ جب در پہ کوئی چل کر آ گیا تو سمجھ لیں تمام باتیں ختم ہو گئیں. لیکن آپ نے اگر گلے شکوے جیسے آپ کہہ رہے ہیں ختم ہوئی یا نہیں ہوئی، ایک اعلیٰ مقصد کے لیے مل کے چلنے کی بات کرنے آئے تھے. اچھا دوسرے آپ موقع دیتے وہ تیاری کر کے آتے تو ٹھیک گفتگو ہوتی نا. یہ تو میرا موضوع نہیں ہے جج ادھر آ گیا جج ادھر گیا کم ہو گیا. ہمارا موضوع یہ ہے سر آپ کا آپ کو ساتھ کیوں دیں.
ہاں آپ کے ساتھ کیوں دیں؟ اس کا مطلب وہ قائل آپ کو پی ٹی آئی والے قائل نہیں کر سکے. میری باتیں کاٹے نہیں. آپ کا موضوع یہ سبجیکٹ کہ ہم آپ کا ساتھ کیوں دیں, وجہ کیا ہے؟ یعنی آپ مجھے یہ کہو کہ وہ ظلم کی آپ کہتے ہو تاریخ لکھے گی, تاریخ بالکل لکھے گی تو پیراہم ہوتی ہے, تو 2018 کو نہیں لکھے گی جب آپ بری طرح ان کے لیے استعمال ہو رہے تھے. تاریخ تو لکھے گی. یہ تو ہمارا سٹینڈ ہے. ہم 2018 کو آپ کو سمجھا رہے تھے کہ غلط حکومت نہیں لو بھائی, اور اب ان کو سمجھا رہے ہیں کہ ٹپوں کی حکومت نہیں لو. تاریخ جب لکھے گی وہ نہ فردوس شمیم آوان کی رعایت رکھے گی, وہ ہماری رعایت رکھے گی. آپ کا یہ موضوع نہیں ہے کہ 26 ہو گیا اور 28 ہو گیا اور یہ ہو گیا اور یہ ہو گیا, ججز آ گیا اور یہ ہوا. یہ اب باتیں آپ نہ کریں, یہ بے کی باتیں یہ گزر گئی ہیں. آپ یہ بتاؤ کہ JUI ایک آزاد جماعت ہے, ہم آپ کا ساتھ کیوں دیں؟ آپ نے 15 سال گالی دی, ابھی ساری نہیں کر رہے, اور ہم آپ کو پھر وزیر اعظم بنا پھر ہمیں گالی دیں. یہ بھی کون سی عقل بندی کی بات ہے؟ یہاں اپنے پاؤں پہ خود کلاڑی مارے. آپ کو ٹھیک جواب دینا چاہیے, ٹو دا پوائنٹ. میں انتظار کرو. جی میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں. میں تو سمجھتا ہوں عوام جس کو چنے اس کو وزیر اعظم بن جانا چاہیے, جس کی میجورٹی ہو. اس کے لیے 2018 میں ایسا نہیں ہوا نا. ایک منٹ مولانا صاحب, میں بغیر آپ کی بات کو کاٹے ہوئے آپ میں بھی نہیں کاٹوں گا, لیکن میں لک میں دے یاد دہانی کے لیے کہ 2018 کو کوٹ کیا گیا. یہ جو سوری والی بات کا جواب دے دیجیے. ویسے تو مفتی صاحب, ویسے تو آپ کی پارٹی نے بھی یہودی ایجنٹ اور بہت کچھ کہا, سوری تو آپ لوگوں نے بھی نہیں کیا ویسے. اور بھائی یہ نہیں, ہر بات کو واضح فردا پہ ٹال کر کتنے اچھے انداز میں ٹرخا دی آپ. یعنی وہ گالی دے تم پھول پہنا ہے, تو پھر ہم نے یہ تو کہنا تھا نا کہ کس کا. پہلی چیز, اس ملک میں اگر کسی بھی پارٹی کو اقتدار میں آنا ہے, اس کے لیے ضروری ہے کہ اس ملک میں آزاد الیکشن ہو, فیئر اینڈ فری الیکشن. یہ اکیلے کروا سکتے ہیں, کروا لیں. ہم تو یہ بات ہی نہیں کر رہے. ہم کہتے ہیں آزاد الیکشن کراؤ, فیئر کراؤ, فری کراؤ, ٹرانسپیرنٹ کراؤ. جس کو عوام چاہے اس کو ووٹ دے دیتے, اور جس کو مینڈیٹ ملے وہ حکومت بنائے. اس کا دل چاہے تو وہ ہاتھ میں لا لے, نہیں دل چاہے تو اپنا راستے پہ چلتا رہے. دوسری چیز, جب لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کام کرتے ہیں تو الیکٹورل ایڈجسٹمنٹ بھی ہو سکتی ہے, زیادہ اچھے طریقے سے کام ہو سکتا ہے. ہمارے ساتھ مجلس وحدت المسلمین بھی آئی, سنی اتحاد تحریک بھی آئی, مولانا محمود خان اچکزئی بھی آئے, مولانا شیرازی بھی آئے. جی مولانا نہیں, لیکن اس پہ نقوی صاحب وہ یہ کہہ رہے ہیں بھائی ہمیں اس بات پہ قائل تو کیجئے کہ آپ کے ساتھ ہم کیوں دیں. وزیر اعظم خان صاحب کو بنانے کے لیے آپ نے ان کو موقع نہیں دیا تیاری کرنے کا, کیوں ہم ان کو پریشان کر رہے ہیں؟ تو ہمارے دوست ہیں, میں ان کو اچھی طرح جانتا ہوں. نہیں سر, یہ تیاری کا کیا مطلب تھا؟ اس پہ اور موضوع بول رہے ہیں. میں اور موضوع یہ تھا کہ JUI اور PTI کو ساتھ بٹھاؤ, ہمیں بتائیں قائل کریں ہم کیوں آپ کا ساتھ دیں. آپ نے 15 سال گالی دی نہیں, پھر 15 سال اور گالی دینی آپ نے. اچھا بات یہ ہے, اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ اس ملک کو دہشت گردی سے نکالنا ہے, اس کے لیے آپ میرے ساتھ تعاون کریں گے؟ چاہے میں نے گالی دی ہو یا نہیں دی ہو آپ کو, میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں. فاضل آدمی ہے آپ, وہ بات کریں جو یعنی آپ کے منہ پہ ایک سوری نہیں آتی, اور ہم سے آپ امید رکھتے ہیں جب میں اپنے 2 پیروں پہ چل کے کسی کے گھر آیا ہوں. خیر تو میں پوری کر دیں گے, یہ کم یہ پوری کر دیں گے, لیکن اگر آپ کے منہ پہ سوری کا تکبر اتنا ہے, سوری نہیں آتا تو چل کے کیا فائدہ. انہی نے پیغام دیا ہے کہ اگر PTI سوری کہے گی تو مولانا فضل الرحمان فوراً کود کے ہمارے ساتھ اتحاد کر لیں گے. میں آپ کا پیغام دیکھو میں نہیں استعمال کرنا چاہتا جو آپ کے ادب کے خلاف ہو. دیکھو یہ وہ چیزیں جو گزر گئی ہیں, آپ کے سوری سے ہمارا حجم تو نہیں بڑھے گا. اب ہم نے کوئی غلط فیصلہ تو نہیں کیا. ایک طرف سے آپ تحریک لاؤ, حکومت کو دباؤ, تحریک لائیں, حکومت کو دبائیں. سر اس میں جب آپ کہہ رہے ہیں فوری الیکشن ہونی چاہیے, اس بات کے آپ حامی ہیں, یہی PTI چاہتی ہے, تو پھر تو آپ دونوں کا تو موٹو تو ایک ہی ہے.
یہ بالکل ایک ہی ہے. آپ کیوں نہیں سمجھتے کہ میں اپنے کارکن کا کندھا استعمال کروں ان کے لیے؟ کیوں؟ کندھا استعمال نہیں کرنے دیں گے. 15 سال بعد پھر ہم گالیاں سنے اور اپنے پاؤں پہ خود کو لاڑی مارے. دیکھو اس کا یہ جواب نہیں دے رہے نا. پھر تو نقوی صاحب کھل کے بتا دیں. پھر آج میں بتا رہا ہوں اگر قبلہ کو نہیں سمجھ میں آ رہا بھائی الیکشن ہوگا, آپ اپنی پارٹی کا پروگرام لے کے جائیے. ہم اور آپ کس چیز میں تعاون کرنا چاہ رہے ہیں کہ الیکشن فوراً ہو. یہ نہیں چاہتے کہ تعاون کیا جائے اس موضوع پہ, ان کی مرضی ہے. میں چاہتا ہوں جمہوریت فوری طور پہ بحال ہو, انسانی حقوق کی جو پامالی ہو رہی ہے وہ ختم ہو, جو مسنگ پرسن کا مسئلہ ہے وہ ہونا ہو, جو حقوق ہیں بلوچستان کے لوگوں کے وہ ان کو ملنے چاہیے. انکر صاحب ان کو سمجھائیں کہ 2018 کا آپ نے نام ہی نہیں کیا. لوگوں کو ان کے 18 میں آپ کے منہ میں ہڈی ہے, آپ کس طرح باتیں کرتے ہو؟ نہیں وہ صحیح ہے. نقوی صاحب کہہ رہے ہیں 18 میں جو کچھ کیا آپ لوگوں نے وہ غلطی تھی, مانے اس بات کو, حکومت نہیں لینی چاہیے تھی آپ کو. 24 والے الیکشن بھی تو کہہ رہے ہیں صحیح ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم 2018 نہیں کرتے تو 2024 بھی نہیں ہوتا, اور 2024 نہیں ہوتا تو پاکستان کی ان قوتوں کا کردار بھی واضح نہیں ہوتا کہ آج پوری قوم کو نظر آ گیا ہے کہ ہماری پسماندگی کی اصل وجہ کیا ہے, کہ اس ملک کو جمہوریت سے دور رکھا ہے. اور اس چیز کا بھی تاریخ بھی گواہ ہے. اور اب عوام کے اندر اتنا شعور آ گیا کہ وہ سمجھ گئے کہ اس کے پیچھے کون کون سے لوگ اعلی کار بنے ہیں. صرف ادارے نہیں ہیں اور سارے سیاستدان دیجیے. جی دیکھو ان نصیحت جمعے کی تقریر تو نہیں ہے کہ یہ مجھے نصیحت کرے نا. آج کی حکومت ہے فارورڈ ایز ریسیو, تو 2018 میں تو یہی تھے نا, فارورڈ ایز ریسیو نہیں تھے. مجھ پر غداری کا مقدمہ نہیں چلایا. عمران خان نے کیبنٹ میں بیٹھ کر مجھ پر خود غداری کا مقدمہ چلایا کہ انہوں نے یہ فوجیوں کے خلاف بات کی. ایسی باتیں نہ کریں, آپ وہ بات کریں, آپ کھل کر کہہ دیں, آپ کا بڑا کہہ دیں کہ 2018 میں ہم سے غلطی ہو گئی, بھائی ہم نے مولانا کو برا بلا ہم سے غلط. اس کہنے میں کیا حرج ہے جب آپ بڑے مقاصد کے لیے لوگوں کو ساتھ کرتے ہیں. میرا یہ موضوع نہیں ہے کہ ہم مزاج کون سی بات کریں, وہ میرا یہ موضوع ہے. آپ مجھے قائل کر دیں کہ ہم آپ کا ساتھ کیوں دیں. تو اتنی جو ملاقاتیں ہوئی مفتی صاحب, قائل نہیں ہو سکے آپ لوگ ابھی تک؟ اور وہ میں نے کہا ابتدائی نہیں شروع ہوئی. قائل نقوی صاحب جب تک نہیں ہوں گے ابتدائی نہیں شروع ہوئی نا, کون قائل کرے گا؟ کبھی آپ عمران خان کے منہ سنا کہ جب مولانا فضل الرحمان کے بعد جو لوگ گئے ہیں تو اس سے پہلے میں ضرور سمجھتا ہوں کہ ہمارے ساتھ جو بدتمیزی ہوئی وہ عالم دین تھے, ہمیں اس پہ افسوس ہے. کبھی آپ نے سنا؟ اب یہ تو نقوی صاحب آپ کی خان صاحب سے ملاقات آپ کے لوگوں کی ہوتی ہے, کہیں گے تو خان صاحب نے پیغام دیا ہے مولانا صاحب کے حوالے سے کہ بھائی معلوم دیکھیں خان صاحب نے کیا پیغام دیا ہے. خان صاحب نے پیغام پوری پارٹی کو دیا ہے کہ پاکستان کی خاطر اگر آپ کو مولانا سے بھی ہاتھ ملانا پڑے ہاتھ ملائیے. ہاتھ تو ملائیے, اور ہاتھ ملائیے, یہ حکم ہے. کوشش کیجئے کہ پاکستان کی خاطر وہ اگر ہمارے ساتھ چلے تو ہم بنیادی چیزوں پہ ایگری کر سکتے ہیں ان کے ساتھ, اور بنیادی چیزوں کا فیصلہ کر لیجئے. پرانی باتوں پر معذرت کرتے ہیں, یہ بھی کہا انہوں نے. علی جناب علی بات سن رہے ہو؟ جی سن رہا ہوں سر. علی صاحب بات سن رہے ہو؟ جی سن رہا ہوں. یہ پاکستان 2018 میں کدھر تھا؟ یہ غلطی تو نقوی صاحب تسلیم کریں نا تاکہ بات آگے بڑھے. آپ دیکھیں ٹھیک بات کرو نا تو قوم کو فائدہ ہو جائے گا. غلطی ہوئی آپ مان لیں گے جب ایک آدمی کل یوز ہوگا آج انقلابی بن جائے گا, جو کل انقلابی ہوگا وہ آج یوز ہوگا. ابھی تو یوز ہونے کا مقابلہ ہے نا. جی میں فرق بتاتا ہوں. شاید 2018 میں جب پی ٹی آئی نے حکومت بنائی تھی تو جو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ تھی اس پہ شاید دونوں کو برابری تھی, اور آج کی جو حکومت بنی ہوئی ہے وہ برابری کی نہیں ہے, وہ پپٹ آن اے چین ہے. علی اس کو کاٹنا نہیں ہے. جی جی علی اس کو کاٹنا نہیں ہے. کل جو جائز تھا آج وہ حرام ہو گیا.
کیا ہو گیا مجھے تو پتہ نہیں آپ نے فردوس صاحب کو کیوں لایا میرے سامنے, آپ پتہ نہیں آپ نے کچھ شرارت کی ہے. نہیں شرارت نہیں ہے. فردوس صاحب جو ہیں وہ نہیں, فردوس شریف نقوی صاحب بڑے سوچ سمجھ کے بات اس لیے کر رہے ہیں کہ ظاہر ہے آپ اپوزیشن میں آپ بھی ہیں, وہ بھی ہیں, وہ تو چاہتے ہیں کہ مل کے کچھ کام ہو جائے, لیکن آپ نے ظاہر ہے آپ کا جو موقف ہے وہ تو اصولی موقف یہ سامنے رکھ دیا آپ نے کہ بھائی بات شروع کرنے سے پہلے جو کچھ بھی ہوتا رہا اس کو معذرت کر کے آگے بڑھیں, چھوڑ جائیں, میں تو نہیں روک رہا. نہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ معذرت کر کے بات آگے بڑھا دیتے. نقی صاحب اگر آپ کو جواب نہیں بن رہے, نہیں آپ جواب بن رہے ہیں, وہ تو ایک ہی بات کر رہے ہیں کہہ رہا ہوں سر, وہ کون صحیح کر رہے ہیں, آڈینس فیصلہ کرے گی, وہ تو نہیں کریں گے. نہیں تو یہ نقی صاحب یہ بات کیا درست نہیں ہے کہ جو کچھ بھی ماضی میں ہوا ہے ایک دوسرے سے معذرت کر کے وہ آگے بڑھ گے. یہ 10 مارے, ہم خوش ہیں ایسا نہیں, لیکن مجھے قائل تو کیا جائے کہ ہم کیوں آپ کے ساتھ دیں, اپنا پتہ میں آپ کو کتنے الفاظ میں کہوں دوبارہ, میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم دو جماعتیں تعاون کریں گی تو اس ملک میں جمہوریت کی بحالی جلد سے جلد ہو جائے گی, ورنہ ہوگی جب ہوگی. اچھا, یعنی یہ وہی موقف ہے جو پیپلز پارٹی کا جمہوریت کی بحالی کے لیے نون لیگ کا ساتھ دے دیا اور آپ ان کے ساتھ ہم ان قوتوں کو جو یہ پاکستان کے خلاف کام کر رہی ہیں ان کو پسپا کر دیں گے. سر کون سی قوتیں ہیں وہ؟ ٹھیک ہے, میں آپ کے ساتھ ٹروتھ اینڈ ریکنسلیشن کے لیے نہیں بیٹھنے کو تیار. آپ اسے کہ جب ہوگی تو بہت ساری باتیں آپ لوگوں نے کہی ہیں جن کو ہم بھی بنا مخاصمت بنا سکتے ہیں. اصل بات یہ ہے مفتی صاحب, مسئلہ یہی ہے دونوں طرف سے باتیں تو دل میں ہے نا, آپ نے ان کو کچھ کہا, انہوں نے آپ کو کچھ کہا, وہ کہہ رہے ہیں دونوں طرف سے تاریخ لکھے گی سب کا پہل کس نے کی ہے. آپ نے کنٹینر پہ دیکھا, تو شائستہ آدمی ہے, بات دلیل سے کرتے, انہوں نے کوئی شائستگی چھوڑی, ہمارا نام تو ڈیزل پڑ گیا تھا ہر جگہ پہ. میں کہتا ہوں جب آپ ساتھ چلتے ہو تو ایک گاڑی میں چلو گے نا, تو اتنا کہنے میں کیا ہے کہ یار وہ غلطی ہو گئی تھی, پھر آئندہ احتیاط کریں. بھائی ہم نے تو کہا کہ اسٹیئرنگ ویل بھی سنبھال لو نئی گاڑی میں, ہم بھی مسافر. علی آپ ٹھیک انصاف نہیں کر رہے, آپ کا جو پڑھ رہا ہے وہ کہیں اور جا رہا ہے. نہیں پڑھا کہیں نہیں جا رہا, کی جگہ کھڑے ہو سر اپوزیشن کی دونوں چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ ٹھیک انصاف نہیں کرو. نہیں آپ لوگوں کی اتنی محبتیں قربتیں بڑھیں, یہ تو ظاہر ہے پوری قوم دیکھ رہی ہے آپ لوگوں کو, لیکن آپ کا ظاہر ہے مجھے اجازت ہے تو میں قبلہ کو کچھ باتیں کوشش کرتا ہوں. جی جی منا. یہ الائنس کا ہیڈ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف نہیں ہے. اس الائنس کا ہیڈ کس کو بنایا؟ محمود خان اچکزئی کو بنایا. اس الائنس کے اندر ہمارا بھی برابری کی بنیاد پہ یہ الائنس ہے, پارٹی کے حجم کے لحاظ سے نہیں ہے. کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ جس پارٹی کی زیادہ سیٹیں ہوں گی وہ اس پارٹی کے فیصلے کرے گا اس الائنس کے. علامہ راجہ ناصر عباس بھی برابر ہے. ہاں یہ سر یہ آخری بات کر رہے ہیں نا, یہ تو مفتی صاحب نے ڈائریکٹ بول دیا کہ یہ بتائیں یہ حکومت چلی گئی اور پھر جو نئی حکومت بنے گی وزیر اعظم کون ہوگا؟ خان صاحب ہوگا, خان صاحب ہوں گے, کوئی اور ہوگا؟ بیٹھ کے بات کیجئے اگر آپ نے اس کو الیکٹورل میں بنا. ہاں مفتی صاحب وہ کہہ رہے ہیں جی اس پہ بات ہو سکتی ہے کہ وزیر اعظم کون. یہ ہو ہی نہیں سکتا. عمران خان پیدا ہوئے وزیر اعظم بننے کے لیے, اس وقت محمود خان اچکزئی تو تحریک اور جیروں کے لیے نا, پھر محمود خان اچکزئی کی تو وزیر اعظم نہیں بنائیں گے. میں کوئی سخت جملہ نہیں کہنا چاہتا, پھر وہ لے کے بیٹھ جائیں گے. لیکن آپ جسے نہیں کہا کہ آپ شریف آدمی ہیں, آپ کا اچھا خاندانی پر سمندر ہے, لیکن جیلوں کے لیے محمود خان اچکزئی ہے نا, وزیر اعظم کا فیصلہ تو نہیں کیا انہوں نے. تو دیکھیے بہتر یہ ہوتا وہ یہ کہتے آج اپوزیشن کو چلانے کے لیے محمود خان اچکزئی ہے, کل جب حکومت ہوگی تو ہمارا وزیر اعظم محمود خان اچکزئی ہے. وہ کہہ رہے ہیں اعلان تو کریں, یہ تو پھر مولانا صاحب ہوں گے یا محمود خان اچکزئی ہوگا, پہلے طے مولانا صاحب نہیں ہوں گے, محمود خان ہو, جس مار کھانی ہے وہی بنانا. یا مفتی صاحب آپ جان بوجھ کے چاہ نہیں رہے کہ ساتھ چلیں آپ کے, یہ نہیں نہ چلے, ہم نے تو نہیں کوئی ان کے پیر پکڑ رہے. اگر یہ کہلانا چاہتے ہیں کہ پرو ملٹری فورسز, میں دیکھتا ہوں کے پی میں ان کی پاپولیرٹی کیسی رہتی ہے, میں بھی مقابلہ کروں گا. آئی آلسو ایکسپوز them. میں نے کوئی چوڑیاں تو نہیں پہنی نا, میں نے زبان بندی کی ہوئی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ کچھ کریں بھی نہیں اور کہیں ہم اپوزیشن میں.
اب دیکھتے ہیں نا یہ کیسے اپوزیشن کرتے ہیں اس نظام کی. بہت بڑی جماعت ہے نا, دیکھتے ہیں کتنی دفعہ دھرنا ڈالتے جا کے اسلام آباد میں. ہمارے میں تو 3 دفعہ آئے تھے. ہاں مطلب آپ ایک طرف تو نئے انتخابات کی بات کر رہے ہیں لیکن باہر نہیں نکل رہے آپ. ہم جتنا بوجھ اٹھا سکیں گے تو اٹھائیں گے, ان کا بوجھ ہم نہیں اٹھا سکتے نا. ہم بھی دیکھیں گے, لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے. مفتی صاحب جس طرح 3 مرتبہ نکلے ان کی حکومت کے خلاف, آپ اس حکومت سے آپ چاہ رہے ہیں فوری الیکشن کرا دیں, لیکن اس کے لیے کوئی دباؤ تو ڈال نہیں رہے آپ, صرف پریس کانفرنس ہو رہی ہے. دباؤ تو ڈالنا تھا. ہم نے اس عید کے بعد نا ہم نے اعلان کر دیا کہ ہم تحریک شروع کر رہے ہیں. اس کے اندر مختلف مرحلے آتے ہیں. ہم کراچی جائیں گے, پشاور جائیں گے, بڑے جلسے کریں گے, کوئٹہ اور لاہور میں مینار پاکستان پہ جا رہے ہیں. اس کے بعد پھر ہم ادھر بھی آئیں گے. وہ خاطر جمع رکھیں. لیکن یہ کہ میں یہ بات کہنے میں حق میں جانب ہوں کہ فردوس شمیم صاحب مجھے قائل نہیں کر سکے کہ ہم کیوں ان کے ساتھ چلیں. میں نہ مانوں گا تو میرے پاس کوئی علاج ہے نہیں دنیا میں کسی. وہ کہہ رہے میں نہ مانوں گی, آپ نے چلنا نہیں ہے. وہ کہہ رہے میں اتنی مثالیں دے دے کے سمجھا رہا ہوں کہ بھائی جمہوریت چلے, ملک کی بقا کی سمجھتے ہیں. یہ سوال کیا کہ 15 سال گالی کھانے کے بعد پھر ہم آپ کو وزیر اعظم بنائیں, جیلوں میں جائیں, کارکن مروائیں, پھر آپ 15 سال کے ہم تو کہہ رہے ہیں آپ اس کا فیئر اینڈ فری الیکشن کرائیں, بھرپور طریقے سے قوم کو سمجھائیں کہ آپ کا پروگرام سب سے اچھا پروگرام ہے. پورا پاکستان آپ کو ووٹ دے گا, آپ کی میجورٹی ہوگی, آپ وزیر اعظم بن جائیے گا. آپ کو تحریک انصاف کی کیوں ضرورت ہے؟ چلو اگر آپ بن جاؤ وزیر اعظم, آپ پنجاب ہوگے نا. الیکشن کمیشن والے سرور صاحب, میں نے کہیں ان سے یہ کہا کہ آپ جو ہے عمران خان کو وزیر اعظم کے لیے سپورٹ کیجئے گا. نہیں کہا بھائی ہمیں تو نہیں چاہیے آپ کی سپورٹ, نہیں کیجئے گا. آپ مجھ سے نہیں مانگے مولانا صاحب کی سپورٹ, برابری کا رشتہ ہے. یعنی آپ کو آج آپ یہ کہہ رہے ہیں صاحب, آج یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب آپ کو مولانا فضل الرحمان صاحب کی سپورٹ نہیں چاہیے؟ نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں, مجھے یہ تو نہیں کہہ رہا کہ جی اگر ہماری میجورٹی ہوگی تو وزیر اعظم سپورٹ جو ہے مولانا صاحب آپ عمران خان کو کیجئے گا. بھائی آپ کی میجورٹی ہوگی, آپ کو ہم سپورٹ کریں گے. چلیے پہلے اپنی میجورٹی کو لائیے, اللہ تعالیٰ آپ کو دے اور آپ وزیر اعظم بن جائیں. کا مطلب یہ نہیں ہے پارٹی کے کارکنوں کو کیوں مشکل میں ڈالتے ہیں؟ اگر آپ کو زیادہ لوگ ووٹ دیں تو آپ بنائیے گا اپنا وزیر اعظم. ہمیں زیادہ ووٹ ملے تو آپ کہیں گے ہم آپ کے آدمی کو سپورٹ کریں گے. یعنی کوئی معاہدہ آپس میں ایسا ہو کہ جناب الیکشن کے بعد فیصلے ہوں گے ان تمام چیزوں کے, لیکن سب سے بالکل اگر مولانا صاحب کی پارٹی کو ہم سے زیادہ ووٹ پڑیں گے تو آپ سپورٹ کریں گے؟ میں کہتا ہوں ہم مولانا صاحب کو ضرور سپورٹ کریں گے. دیکھیں سر مفتی صاحب, دیکھیں یہ اعلان ہے, اب آپ کی طرف سے بھی ہونا چاہیے. دیکھیں ہم نے ان سے مکمل بیزاری کا اظہار نہیں کیا. ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم اندر پارلیمنٹ میں کیس ٹو کیس ان کا تعاون بھی کریں گے. تو سر اس میں تو نہیں کیا نا, حمایت تو ہماری ہوگی ان کے ساتھ. 26ویں ترمیم میں تو حمایت نہیں کی نا آپ نے. تو ہمارے اپنے مقاصد تو ہے, ہم نے مدارس کو بچانا تھا, ہم نے سود ختم کرنے کی بات کرنی تھی, اور ہم نے بہت سارے اسلامائزیشن کی ہے 26 میں آئی, تو ہمارے مقاصد کے لیے تو پھر کھانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, جب عدلیہ پامال ہو گئی, بہت اچھا سارا سہرا آپ کے ٹائم ہے کہ آپ نے, ورنہ ہوتا کہ ایک بھی جماعت اس کے فیور میں نہیں تھی. اب آپ کی جو عدلیہ کی پامالی ہوئی ہے, جو کچھ عدلیہ میں آج ہو رہا ہے, وہ اس کا کریڈٹ ہم انشاءاللہ آپ کی. مفتی صاحب یہ 26ویں ترمیم آپ کے بغیر ہو نہیں سکتی تھی, جو نقوی صاحب جو کہہ رہے ہیں, پھر تو نہیں ہو تو سکتی تھی. وہ زبردستی کچھ لوگوں کو لے آتے, ان کے لوگ توڑ دیتے. سوال ٹھیک ہے, زبردستی تو کچھ نہیں ہو رہا پاکستان میں, عدلیہ پامال ہو گئی. اگر ہم 26 میں نہ ہوتے, 26 ترمیم میں, پھر عدلیہ کا تو نام ہی مٹ جاتا. وہ کچھ اور لانا چاہتے تھے, ہم نے ان سے ان کو روکا. یعنی ٹھیک ہے, جب 2 خرابیوں میں آپ مبتلا ہو جائیں تو چھوٹی بڑی خرابی کو آپ قبول کر لیں. ہم نے تو چھوٹی خرابی کو قبول کیا ہے. 56 کلاسز کو ہم نے لایا ہے واپس 34 پر. اور جس طرح وہ بنا رہے تھے کہ ایک اور کورٹ ہوگی اور اس کا جو چیف ہوگا وہ چیف ہوگا, ان چیزوں کو ہم نہیں ہونے دیا.
تو ہمارا اتنا ہی حکم تھا، اب اتنی خیر لا سکتے تھے. وہ بھلائی اتنی آ گئی ہے، زیادہ بھلائی نہیں آ سکی. اسی کی وجہ یہ تھی کہ وہ ہماری تعداد کم تھی. جب اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دے گا تو ہم اس کو پھر ٹھیک کر دیں گے. تو سر اس سے یہ اتنا چیزیں آپ نے منوا لی حکومت سے، آپ بقول آپ کے، تو کیا اس میں کھویا، کیا پایا؟ کوئی بات ہوئی اس طرح کی؟ تو فائدہ بھی ہوا ہے، نقصان ہی ہوا سارا؟ ہمارا فائدہ تو ہوا نا، ہم نے مدارس کو بچا دیا. ہمارے مدارس 20 سال سے پریشان تھے، ہم نے ان کے بارے قانون سازی کی، ان کو رجسٹر کر دیا اور ان کو رہنے دیا یہاں، ورنہ وہ تو ختم کرنا چاہتے تھے، کوئی بہانہ بنانا چاہتے تھے. اور ہم نے ان سے وعدہ لیا ہے، دیکھتے ہیں وعدے پہ کتنا عمل ہوتا ہے، کہ یہ سودی نظام کو بھی ختم کریں گے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تو چھوٹی پارٹی ہے نا، بڑی پارٹی تو نہیں ہے، تو ہم اس طرح ان کو مجبور کر کے اپنے مقاصد کے لیے کام کریں. نقوی صاحب آخری الفاظ آپ کے سر. سیدھے سیدھے یہ پی ڈی ایم کی حکومت کا حصہ تھے، سودی نظام تو ختم نہیں کر سکے اس وقت جب یہ خود حکومت پہ تھے. اور اب بھی مشکل جو اس سے پہلے یہ بیٹھے رہے ہیں، بڑی دوستی تھی ان کی آصف زرداری صاحب سے. آصف زرداری صاحب نے پورے 5 سال صدر اور ان کی پارٹی نے اس پہ حکومت کی. سودی نظام تو یہ ختم نہیں کر سکتے. بل بھی روک لیا تھا سر مدارس کا. جی جو اس مدارس کے یہ رجسٹریشن کے قانون کی بات کر رہے ہیں، وہ کتنے مدارس بچے اور کتنی چیزیں جو ہوں گی وہ ہوں گی. اچھا بہت شکریہ سر پروگرام میں. میں یہ سمجھتا ہوں رجسٹریشن کوئی برا قانون مفتی نہیں قوایت اللہ صاحب تھا. آپ کا بہت شکریہ. پروگرام میں وقت کی قلت ہے، دیگر گیسٹ بھی ہم شامل نہیں کر سکے. ناظرین گفتگو آپ نے سنی دونوں. بڑی اہم خبر یہ تھی کہ JUI کا اس سے اتحاد نہ کرنے کا جو فیصلہ کیا ہے، دونوں معزز جو مہمان تھے ان کی گفتگو آپ نے سنی، اور خاص طور پر مفتی قوایت اللہ صاحب نے صاف الفاظ میں کہا کہ جی اب تک تو ہمیں سورے بھی نہیں کہا PTI والوں نے، اور پھر ہم کیوں ساتھ دیں، ہمیں قائل کیجئے. اور پھر دوست بھی نقوی صاحب جو ظاہر قائل کرتے رہے مسلسل، لیکن لگتا یہی ہے کہ اصل معاملہ بھی یہی ہے جو مفتی صاحب کی زبانی آپ تک پہنچا ہے، کہ دلوں میں بھی بہت ساری چیزیں باقی ہیں جس کی وجہ سے دونوں پارٹیاں ساتھ نہیں چل رہی، یا معاملات کچھ اور ہیں. آنے والا وقت بتائے گا. آج تک اتنا ہی. اگر پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت ملنے کے بعد